جس شخص نے میٹرک کیا ہوتا ہے یعنی 10 جماعت تک پڑھا ہوتا ہے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی تعلیم معمولی ہے، وہ دنیا کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتا۔ اور جو گریجویشن کر جاتا ہے یعنی جس نے کوئی 14 یا 16 جماعتیں پڑھ لی ہوں، وہ یہ جان جاتا ہے کہ دنیا میں اتنا زیادہ نالج اور اتنی زیادہ چیزیں ہیں کہ اسے شاید اس کا عشر اشیر بھی معلوم نہیں۔ لیکن جس نے صرف ایف اے کیا ہوتا ہے یعنی جس نے صرف 12 جماعت تک پڑھا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے۔ میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، نہ میں دل آزاری کر رہا ہوں، جیسا میرا ذہن ہے یا جیسا میں سوچتا ہوں کہ کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن ملکی معاملات کے اوپر جب گفتگو ہو تو ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ جو ایف اے پاس ہو اس سے کچھ 100 کلومیٹر دور سے گزر جائے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے دنیا کا تمام نالج اسی کے پاس ہے اور وہی بہتر فیصلے کر سکتا ہے۔ پاکستان کی 75 سال کی تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ جن لوگوں نے یہی تعلیم حاصل کی وہ پاکستان کے سارے فیصلے کر کے یہ سمجھتے رہے کہ پاکستان ان کے فیصلوں کی وجہ سے محفوظ رہنے کا ٹھکانہ یا رہنے والا ملک بن گیا۔ حالانکہ تاریخ گواہ ہے کہ یہ سب چیزیں اس کے الٹ ہو گئی۔ اب ایک حقیقت ٹی وی نام سے جہل مطلق انسان پاکستان کے جو خارجی امور ہیں اس کے اوپر بڑھا چڑھا کر گفتگو کر رہا ہے، اور نہ جانے وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس کے لب و لہجے سے، اس کے انداز بیان سے اور اس کی گفتگو سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ جسٹ ایف اے پاس ہی نہیں بلکہ وہ عقل کل بھی ہے۔ اب آج دن 2:30 بجے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک مقامی ہوٹل پر، جس میں چائنیز ہی رہتے ہیں اور کثیر المنزلہ وہ ہوٹل ہے، اس پر 3 دہشت گردوں نے حملہ کر دیا۔ صاف ذرا حملہ آوروں سے نمٹنے کے لیے طالبان کی فورسز موجود تھیں۔ 3 حملہ آور تھے جو اس ہوٹل میں داخل ہوئے۔ کچھ 2-2.5 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد ان پر قابو پا لیا گیا، یعنی ان تینوں کو مار دیا گیا، جبکہ 2 سیکیورٹی کے اہلکار معمولی زخمی ہوئے۔ یہ واقعہ کو 5 بجے کے قریب آلموسٹ ختم ہو گیا۔ پوری دنیا میں 6-6:30 بجے یہ خبریں کلیئر ہو گئیں کہ وہاں پر کسی طرح کی کوئی ایسی دہشت گردی ہو نہیں سکی ہے جس کا وہ منصوبہ بنا کر آئے تھے۔ لیکن پاکستان میں کیونکہ جہل مطلق پروپیگنڈا کرتے ہیں اور عمران خان صاحب کے حمایتی ہیں، انہوں نے جناب ایک ویڈیو کوئی ابھی 9:30 کا ٹائم ہوا ہے تو کوئی 8:30 یا 7:45 بجے، یعنی جب یہ تمام معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا اس کے کچھ 2-2.5 گھنٹے کے بعد ایک ویڈیو انہوں نے جاری کی۔ ان کے ملین کے سبسکرائبرز ہیں، کیونکہ پاکستان میں سنسنی چسکے والی خبریں سننے والے بہت سارے لوگ ہیں، اور ان کو چسکے کی خبریں سنانے والے بھی ماشاءاللہ کم نہیں۔ پھر ان صاحب نے وہ پروپیگنڈا کیا کہ اللہ پناہ۔ پہلے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چائنیز پاکستان کو معاف نہیں کریں گے، کیونکہ اس کا الزام پاکستان پر آئے گا کہ یہ پاکستان کے حمایتی تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ طالبان جو 30-35 سال تک ہماری اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ چڑھ کر افغانستان کے لیے کام کرتے رہے، یا پاکستان کی ایک دفاعی حکمت عملی کے طور پر جس کو اسٹریٹجک ڈیفت کے نام سے کہا گیا، اس کے لیے وہ ہماری حمایت سے چلتے رہے، تو اب جو وہاں چائنیز ہوٹل پر حملہ آور ہوئے وہ پاکستان کے حمایتی کیسے ہو سکتے ہیں، جبکہ ان سے لڑنے والے تو وہی طالبان ہیں جن کو پاکستان اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کرتی رہی یا کر رہی ہے۔ یا جنرل فیض جس کے ساتھ وہ چائے کی سوٹکی لے کے بتا رہے تھے چائے بڑی ٹیسٹی ہے۔ تو کوئی ریلیشن شپ بنتا نہیں ہے کہ پاکستان نے ان کو کیسے سپورٹ کی، لیکن یہ کیونکہ عمران خان کے حمایتی ہیں اس لیے یہ جو بھی گفتگو کرے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ پھر اس کے ساتھ وہ ایک اور لمبا لطیفہ چھوڑ رہے ہیں کہ چائنا نے ایران میں کوئی $400+ بلین کی انویسٹمنٹ کر دی ہے، یا اس کا ایم او یو سائن ہوئے ہیں، یا اس کا وہ ایک طے شدہ پروگرام ہے۔ تو چائنا کیا آیا پاکستان میں $500 یا $1,000 ارب انویسٹ نہیں کر سکتا تھا،
لیکن کیونکہ عمران خان کی حکومت کو ہٹا دیا گیا، اس لیے وہ 500 ارب غائب ہو گئے، اور 1000 ارب بھی چائنا لگا سکتا تھا پاکستان میں۔ عمران خان کی حکومت کیونکہ ختم کر دی گئی ہے، اب یہ حکومت جو ہے وہ امریکہ کے ایما پر آئی ہے، اس وجہ سے اب جناب پاکستان کے اوپر اس کا الزام ہے۔ آپ جہل مطلق، اب جہل مطلق بھی میرے خیال میں اس کے لیے لفظ جو ہے وہ بہت باعزت ہے، کہ آپ ایسی گفتگو کر رہے ہیں جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے۔ عمران خان کا اس سے کیا لینا دینا، یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کا اس سے کیا لینا دینا؟ ملک کے معاملات کو سمجھنے کے لیے، ملک کو چلانے کے لیے آپ کسی اور طریقے سے سوچتے ہیں۔ ان کے بقول حقیقت ٹی وی کے وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ افغانستان میں جو لوگ پاکستان کے خلاف ہیں ان کے اوپر ہماری ایئر فورس جا کے بمباری کرتی اور ان کو نشان عبرت بناتی، اور یوں طالبان کو بتاتی کہ پاکستان کیا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا گفتگو ہے کہ پاکستان کو اکٹھا امریکہ ہی سمجھ لیتے ہیں، اور عمران خان کو امریکہ کا صدر سمجھ لیتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ کر گزریں گے۔ تو پھر وہ سی پیک کا جو چیئرمین، وہ پاپا جان پیزا والے کو لگا لیا تھا، تو پچھلے 4 سال میں عمران خان کی حکومت میں کون سی تبدیلی آ گئی تھی؟ بلکہ سی پیک تو ریورس ہی ہو گیا تھا۔ اور سی پیک وہ جو نواز شریف جس کا دعویٰ کر رہے تھے، یا آصف علی زرداری جنہوں نے گوادر پورٹ چائنا کے حوالے کی، تو پاکستان میں ڈیولپمنٹ کیا کی؟ پاکستان نے کون سا رول پلے کرنا تھا؟ چائنا کے اکنامک کوریڈور میں پاکستان کے اندر کوئی انفراسٹرکچر، کوئی یہاں کی سکلڈ ورک فورس، کوئی ایسی آپ نے آرگنائزیشن تیار کی کہ جو ان سی پیک کے چیلنجز سے نمٹ سکتی ہو؟ ماں سوائے اس کے کہ پاکستانی کچھ ڈرائیور جو ہیں وہ یا کچھ سیکورٹی گارڈ بھرتی ہو گئے، اور کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا۔ تو افغانستان میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا، اس کے اوپر یہ عمران خان کی تعریفوں میں اس حد تک آگے نکل گئے کہ یہ پاکستان میں کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز اور انجینئر پاکستان سے مائگریٹ کر دیں اور پاکستان کا دیوالیہ ہونے جائے۔ میری فیملی میں بہت سارے ڈاکٹرز ہیں، ان میں سے کوئی پاکستان چھوڑ کے نہیں گیا، اور وہ آج کے ڈاکٹر نہیں ہیں، بلکہ وہ کئی دہائیوں سے ڈاکٹر ہیں۔ نہ وہ گئے ہیں، نہ ان کے آگے بچے چھوڑ کے پاکستان گئے۔ انجینئر جو ہیں وہ ہمارے ذاتی دوست ہیں، ان میں سے بھی کوئی چھوڑ کے نہیں گیا، ان کے بچے بھی ادھر ہیں، وہ خود بھی ادھر ہی۔ ہاں، بہت سارے پاکستانی جو سیمی سکلڈ ہیں، یا جن کو باہر جانے کا چسکا پڑا ہوا، یا جو باہر کی دنیا کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تاریخ نہیں پڑھی نا، کہ ورلڈ وار پہلی جو جنگ عظیم تھی، پھر دوسری جو تھی، اس میں یہ ویسٹرن کنٹریز کس حد تک باربیریس تھی، کس حد تک ان کے اندر خون ریزی کرنے کا اور لوگوں کے سر قلم کرنے کا جذبہ تھا۔ پھر انہوں نے پوری دنیا سے لوٹ کسوٹ کر کے اپنے ملکوں میں دولت لے گئے، اور پھر ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ایک سویلائزڈ لوگ ہیں۔ تو پھر جو لوگ اس طرح کی معلومات نہیں رکھتے ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں، لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور جو صحیح جینوئنلی کوالیفائڈ لوگ ہیں، وہ پاکستان کو چھوڑ کر باہر جانا پسند نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں، حالات مشکل ضرور ہیں، پاکستان کے اندر لا قانونیت ہے، مسائل ہیں، کوئی بات نہیں، ایک وقت آئے گا کہ اس پر قابو پایا جائے گا، اور قابو پا سکتے ہیں۔ لیکن جب عمران خان کے حمایتی یہ کہ ملک سے چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو بیسیکلی یہ افراتفری پھیلانے والی ہے۔ یہ اسی طرح کی افراتفری ہے جیسے امریکنز افغانستان کو چھوڑ کے گئے تو کئی افغانی جہاز کے پروں والی اور ویلوں والی جگہوں پر گھس گئے کہ ہم نے تو اسی جہاز کے ساتھ جانا ہے۔ سسیت جاگدی رہی اٹھاں والے ٹر جان گے، وہ تعالیٰ نے گایا نا۔ تو انہوں نے کہا کہ طالبان آ رہے ہیں، افغان لوگ جو ہے وہ امریکہ کے جہازوں میں بیٹھ کے یہاں سے چلے جائیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر جب ان جہازوں نے ٹیک آف کیا تو وہ ان پروں میں سے اور ان ایریاز میں سے زمین پر گرے، اور پھر ایسے گرے کہ ان کی فیتی فیتی ہو گئی۔ تو پاکستان میں بھی اسی طرح کی فضا عمران خان صاحب پیدا کر رہے ہیں۔ پہلے نواز شریف نے پیدا کی، ملک کے اندر نہ جانے اسٹیبلشمنٹ کے کن لوگوں کے اشارے پر اس نے پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کر دی، اور عمران خان نے ان جڑوں کو ہوا میں ایسے لہرا کے نہ بتایا، اے لے ہو جڑن یہ ہوا لگ گئی ہے، ہونے پودا لا کے دسو۔ بس یہ اسی طرح کے جہل مطلق ہے۔
ایف اے پاس لوگوں سے جہاں بھی آپ کو نظر آئیں ان سے کوئی 200 کلومیٹر دور سے گزر جائیں تو شاید آپ خود کو بھی بچا پائیں گے اور پاکستان کو بھی بچا پائیں گے. لیکن اگر آپ ان کو سنتے رہے اور ان کے کہی ہوئی باتوں کو سچ سمجھتے رہے تو خود بھی ڈوبیں گے صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. ذرا سوچئے. میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھے. جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور پروپیگنڈے کا شکار نہ. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ.